الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کی احسانات اور نعمتیں ہر انسان پہ اور ہر مخلوق پہ بہت زیادہ ہیں، اور اگر کوئی بھی شخص یا فرد اپنے اوپر رب کے احسانات اور نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اور اگر اس کو رب کی نعمتیں شمار کرنا نہیں آتی تو پھر کسی علم اور عقل والے سے رہنمائی لے، وہ بتائے گا کیا کیا اللہ کی نعمتیں اس انسان پر ہیں، ان کی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ خود فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو نہیں کر سکتے۔ نعمت کے مقابلے میں کیا ہے؟ بندے کے ذمہ ہے نعمت کے مقابلے میں شکر ادا کرنا، یہ شکر ہے، یہ لازم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اپنی کتاب میں کئی آیات ختم کی اس پہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ شکر بہت ضروری ہے۔ شکر ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ، شکر کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو مانے، دل سے مانے کہ نعمت اللہ کی ہے۔ نعمت تو دی اللہ نے اور کہے کہ فلاں نے دی، تو پھر یہ ناشکری کر رہے ہیں، یعنی نعمت کی طرف توجہ نہیں ہے، کسی اور چیز کی طرف توجہ ہے۔ حقیقت میں نعمت دینے والا اللہ ہے، سبب کوئی بھی بنے، نعمت دینے والا اللہ ہے۔ رزق جس طرح سے بھی آئے دینے والا اللہ ہے۔ صحت ڈاکٹر کی محنت یا دوائی سے آئے لیکن شفا دینے والا اللہ ہے۔ عزت کسی عہدے سے ملے لیکن عہدہ اور عزت حقیقت میں دینے والا اللہ ہے۔ ہر نعمت کے پیچھے یہ اعتراف ہو کہ یہ نعمت مجھے میرے اللہ نے دی ہے، اور کسی اور کی طرف توجہ نہ ہو۔ اگر اللہ کو نعمت مانے گا، دل سے اللہ کی نعمت کو مانے گا کہ اللہ نے دی ہے، یہ شکر، اور نعمت کو کسی اور کی طرف منسوب کرے گا تو یہ ہے کفر۔ شکر اس کا اپوزٹ ہے کفر۔ کفر کا مطلب ناشکری، نہ ماننا، شکر کا مطلب ماننا، اعتراف کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارش ہوئی، آپ نے فرمایا اصبح من الناس شاکرا ومنهم کافر، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کچھ لوگ شاکر ہوئے، کچھ لوگ کافر ہوئے، کچھ لوگ شکر گزار ہوئے، کچھ لوگ ناشکر ہوئے بارش کے بعد۔ شاکر کیسے ہوئے؟ کچھ لوگ نے کہا رحمت اللہ، یہ اللہ نے رحمت کی ہے تو بارش ہو گئی، یہ شاکر ہیں، شکر کرنے والے ہیں۔ اور کچھ لوگ نے کہا نو کذا و کذا، بارش اس لیے ہوئی کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں آ گیا تھا، فلاں برج میں آ گیا تھا، یہ مشتری، زحل، فلانا، عطارد، ٹھیک ہے، یہ فلاں برج ہے، فلاں برج ہے، یہ برجوں کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ تو فرمایا یہ کیا آدمی ہے؟ فرمایا یہ ستاروں پہ ایمان لا رہا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے۔
نعمت تو اللہ کی طرف سے ہے اور منسوب کسی اور کی طرف کر رہا ہے. اس لیے نعمت شکر کا پہلا درجہ ہے کہ انسان دل سے اعتراف کرے کہ یہ نعمت اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. یہ پہلا درجہ ہے. دوسری بات، زبان سے اعتراف کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورہ ضحیٰ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ اپنی رب کی نعمتوں کو بیان کریں کہ مجھے رب نے نعمتیں دی ہیں، اس کا اعتراف کریں کہ نعمتیں میرے رب کی طرف سے ہیں. زبان سے قرار ہو نعمت کا. ہم لوگ زبان سے نعمت کا اعتراف نہیں کرتے، زبان سے صرف تکلیف کا اقرار کرتے ہیں. تکلیف آتی ہے، اس تکلیف کو گنتے ہیں، بار بار گنتے ہیں، یہ تکلیف ہے. نعمتیں اتنی ہو چکی ہوتی ہیں، نعمتوں کو نہیں گنتے. فرمایا اس لیے زبان سے بھی نعمت کا ہے اور عمل سے بھی نعمت کا شکر کیا ہوگا؟ نعمت سے عمل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں سورہ سبا آیت نمبر 13، اعملوا آل داؤد شکرا. داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں. اے داؤد کے گھرانے والوں، گھر والوں، اعملوا آل داؤد شکرا، تم شکر کا عمل کرو، شکر بجا لاؤ، عملی طور پہ شکر کرو. یہ عمل سے شکر ہے. عمل سے شکر کیا ہے؟ عمل سے شکر یہ ہے کہ انسان، جیسے ابو عبد الرحمن نے فرمایا کہ عمل سے شکر کیا ہے؟ الصلاۃ شکر والصیام شکر وکل خیر تعملوا للہ شکر. نماز آپ پڑھ رہے ہیں یہ شکر ہے، روزہ رکھ رہے ہیں شکر ہے، جو کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں شکر ہے. گویا کہ اللہ کی نعمتیں انسان کو مل گئی، ان نعمتوں کو اس کی فرم برداری میں لگانا شکر ہے اور اس کے حکم میں لگانا یہ شکر ہے. نعمت کو اس کے حکم میں لگانا شکر ہے اور اس کے حکم کے خلاف لگانا یہ ناشکری ہے. تو جتنی نعمتیں ہیں اس کے حکم پہ لگانی یہ شکر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شکر کا بڑا حکم دیا، شکر کا بڑا حکم دیا ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی شاکر کا لفظ استعمال کیا. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. جو آدمی نیکی اور بھلائی کا کام کرے گا اور اپنی خوش دلی سے نیکی جتنی بڑھا کے کرے گا، جو ہم نے اس پہ لازم نہیں کی اس سے بھی بڑھ کے کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم. اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ شاکر ہے، علیم ہے. شاکر کا مطلب ہے اللہ قدردان ہے. اللہ اس کی اس فرم برداری پہ قدردانی کرے گا. علیم، اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ یہ عمل کر رہا ہے اور بڑھ کے کر رہا ہے. اللہ یہ جو بڑھ کے عمل کی کوشش کر رہا ہے، اللہ اس کی قدردانی کرے گا. اللہ نے اپنی جگہ اپنی فرمایا دوسری جگہ سورہ شورى میں، ان اللہ غفور شکور. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا شکور ہے. سورہ تغابن فرمایا واللہ شکور حلیم. اللہ شکور ہے، حلیم بردبار ہے. شکور کا مطلب اللہ قدردان ہے. اپنے لیے شکور کا لفظ استعمال کیا. شکور کیسے قدردان ہے؟ سبحان اللہ. اس کی قدردانی یہ دیکھ لیں کہ ایک انسان اپنی زندگی میں اللہ کی فرم برداری کرتا ہے 20 سال، اللہ کی فرم برداری کرتا ہے 10 سال، اللہ کی فرم برداری کرتا ہے 5 سال، اس کو موت آ جاتی ہے. یا اللہ کی فرم برداری کرتا ہے کم عرصہ، سچی توبہ کر لیتا ہے، رجوع کرتا ہے. رجوع کرنے کے بعد، سچی توبہ کرنے کے بعد، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بعد اس کو عمل کا وقت تھوڑا ملتا ہے، لیکن اس نے عمل کر لیا، توبہ سچی کر لی، اللہ کے رجوع کر لیا. اب جب موت آئے گی اور قیامت کے دن اللہ اس کو جب جنت میں داخل کرے گا تو کیا فرمائے گا؟
کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم نے تو میری فرمانبرداری تھوڑا عرصہ کی، تم نے فرمانبرداری تھوڑا عرصہ کی، لیکن آج میں تجھے جنت اور جنت کی نعمتیں دے رہا ہوں، جنت میں کھاؤ پیو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس لیے کہ جو تم پچھلے دنوں میں نیکیاں کر چکے ہو، محنت اور کوشش کر چکے ہو، مجھے راضی کرنے کی کوشش کر چکے ہو، آج میں تمہیں اس کا بدلہ دے رہا ہوں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی نے زندگی کے تھوڑے حصے میں توبہ کے بعد رجوع کیا اور اللہ کو راضی کر لیا، پھر اس کو موت آ گئی۔ اب موت کے بعد جب اس کو اللہ اس کو جب طلوع قیامت حساب و کتاب کے بعد جنت سے نوازے گا، تو جنت کتنا عرصہ ہوگی؟ 30 سال تو نہیں ہوگی، 300 سال تو نہیں ہوگی، 3000 سال تو نہیں ہوگی، 3 کروڑ سال تو نہیں ہوگی۔ اس نے فرمانبرداری کی 30 سال مثال کے طور پر، اور اس کو اگر بدلہ تو پھر ہونا چاہیے نا، بدلہ تو حساب سے ہو۔ 30 سال فرمانبرداری کی اور جنت تو 3000 سال بھی نہیں مل رہی، جنت تو 3 کروڑ سال بھی نہیں مل رہی، جنت میں تو اب یہ ہو گیا، اب یہ موت نہیں آنی، اس نے ہمیشہ ہی جنت میں رہنا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ اس کے نیک عملوں کا بدلہ جنت نہیں ہے، نیک عمل تو اس کے کچھ عرصہ کچھ سال تھے، یہ جو جنت ہے یہ اللہ نے اس کے نیک عملوں کی قدردانی کی ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ قدردانی کی ہے، بدلہ نہیں ہے۔ بدلہ کہاں بنتا ہے؟ اس لیے فرمایا اللہ شکور ہے، بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے۔ بندے کے ذمہ بھی ہے کہ بندہ بھی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے۔ بندے کو حکم دیا کہ بندے تو میری نعمت کا شکر کر، شکر ادا کر، شکر ادا کر۔ اس لیے نعمتوں کو اللہ کی طرف سے جان اور مجھے ہی سب کچھ جان، میرے سوا کسی اور طرف سے نعمت نہ سمجھ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شکر کا کیا حکم دیا؟ آپ سب اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 65-66، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور پہلے نبیوں کی طرف وحی کی کہ اگر تم نے اے نبیوں شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں تمہارا عمل ضائع کر دوں گا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہو، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے اور یہ بات سمجھنی ہے کہ نبی شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، نبی تو کوئی گناہ بھی نہیں کرتے، نبی کوئی گناہ نہیں کرتے، نہ کرتے ہیں، نہ نبی سے گناہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نبیوں کی حفاظت کرتا ہے، نبیوں کو معصوم بنایا ہوتا ہے۔ یہ کیوں حکم دیا؟ اصل میں امتوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ شرک سے بچو، شرک سے بچو۔ یہ شرک اتنا برا عمل ہے کہ میں نے پیغمبروں کو بھی سنا دیا کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو میں تمہارے بھی عملوں کو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ختم کر دوں گا اور نقصان اٹھاؤ گے۔ اب کیا فرمایا؟ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ ہی کی بندگی کرو، شکر گزار میں ہو جاؤ، شکر گزار میں ہو جاؤ۔ تو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی کیا حکم دیا؟ شکر گزاری کا حکم دیا، شکر کرنا ہے، شکر کرنا ہے۔ شکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی نعمتوں پہ شکر، اور یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ یہ شکر کی بات آگے میں بڑھاتا ہوں، لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات بیچ میں ضمناً ذکر کرتا ہوں اور پھر اس میں بھی آگے شکر کا حوالہ دوں گا، سمجھنے کی بات ہے۔ مسلمانوں کو کیا حکم ہے کہ تکلیف آئے تو اللہ کے سامنے کیا ہے؟ گڑ گڑاؤ۔ اللہ نے نافرمانوں کا ذکر کیا، فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ نافرمان قوموں کا طریقہ ہے کہ جب ان پہ میں نے تکلیفیں لائیں تو اللہ کے سامنے جھکے نہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے نہیں۔ یہ نافرمان لوگوں کا طریقہ ہے۔ ہاں، اللہ کے پسندیدہ بندوں کا طریقہ ہے تکلیف آئے فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اور تکلیف چلی جائے
تو اس کے شکر گزار بنے کہ اللہ تو نے تکلیف دور کی، تو نے دور کی، تیرے سوا کوئی دور کرنے والے نہیں، تیرا ہم شکر بجا لیتے ہیں۔ یہ فہم بتا رہا ہوں درجہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ آج ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ آج مسلمان بہت اللہ سے دور ہو گئے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ یہ ابھی دیکھیں نا، ابھی 2 دن پہلے خبریں چل رہی تھیں کہ سمندر میں طوفان آ رہا ہے، سائیکلون آ رہا ہے، ساحل سے اتنا دور رہ گیا، اتنا کلومیٹر دور رہ گیا، 3 گھنٹے بعد پتہ چلے گا اس کا رخ کیا ہوتا ہے کہ پھر اتنے کلومیٹر دور رہ گیا ہے، اتنے گھنٹے بعد پتہ چلے گا کیا ہوگا یہ۔ لیکن یہ بات کسی نے نہیں کہی کہ مسلمانوں، اے کراچی والوں، اے پاکستان والوں، اللہ کے رجوع کرو، مسجدوں میں جاؤ، دعا مانگو، صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ سے معافی مانگو تاکہ اللہ یہ تکلیف تم سے دور کر دے۔ یہ بات کسی نے چلائی ہے؟ نہیں چلائی۔ حالانکہ یہ تو حکمرانوں کو کہنا چاہیے، جو ذمہ دار ہیں، حکمرانوں کی بات کا بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ صرف یہی خبر چل رہی، اتنا دور رہ گئے، اتنا دور رہے، بس یہ کمنٹری سن رہے ہیں، بیٹھ کے کمنٹری سن رہے ہیں۔ اوہو مسلمان کتنا دور چلا گیا، کتنا دور چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو مشرک ہیں، مشرک۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سورہ یونس میں؟ حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ۔ یہ مشرک لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ بھی جب کشتی میں بیٹھتے ہیں نا، اچھی اچھی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، سمندر کی سیر ہو رہی، مزہ آ رہا ہوتا ہے، جاءت ریح عاصف، اچانک تیز ہوا آتی ہے، وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے موجیں آ گئی، یہ سائیکلون ہے، ہر طرف سے موجیں آ گئی، دائیں بائیں آگے پیچھے موجوں نے کشتی کو گھیر لیا۔ تو مشرک بھی کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا لن انجیتنا من هذه دعوا اللہ مخلصین له الدین۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ یونس، یہ جو شرک کرتا ہے اللہ کے سوا اور معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی اپنے معبودوں کو بھول جاتا ہے اور یہ اللہ کو خالص کر کے پکارتا ہے کہ اللہ آج تو ہی بچائے گا، آج تیرے جو میں نے شریک بنائے وہ نہیں بچائیں گے۔ لن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، آج تو ہمیں اس سے نجات دے دے، میں تیرا شکر گزار بن جاؤں گا۔ اس میں یہ بھی تعلیم ہے کہ تکلیف سے بچنے کے بعد انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب کیا معلوم ہی ہوا کہ تکلیف آئے تو اللہ کو پکارو، اور تکلیف جائے تو شکر گزار، یعنی کہ طوفان آ گیا اور چلا گیا، طوفان آ رہا ہے توبہ کرو، مسجدوں کے جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اور طوفان چلا گیا شکر ادا کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، جانور ذبح کرو، غربا مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ یہ تعلیم ہونی چاہیے، یہ تربیت، لیکن یہ نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارا ہے فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اللہ یہ انسان کی غفلت ہے، اللہ بتا رہے ہیں انسان کی طبیعت ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ اس غلط طبیعت سے بچتے ہیں۔ فرمایا یہ جو شرک کرنے والا جب تکلیف میں اور سائیکلون میں گھرتا ہے تو اپنے معبودوں کو بھول کے صرف اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب میں اس کو تکلیف سے نجات دے دیتا ہوں وہ کہتا ہے تو اللہ تکلیف سے نجات دے، میں تیرا شکر گزار بنوں گا، لیکن جب تکلیف چلی جاتی ہے تو پھر زمین پہ بغاوت اور نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا انسان یاد رکھیے، انسان ایسے ہی کرتا ہے، تکلیف میں خوب گڑگڑاتا ہے، تکلیف کے بعد بھول جاتا ہے، مستی میں آ جاتا ہے۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، یاد رکھنا یہ تمہاری بغاوت و نافرمانی مجھے کوئی نقصان نہیں، یہ تمہیں نقصان دے گی۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کے چند دن تم زندہ رہ لو گے، لیکن ثم الینا مرجعکم، پھر میرے پاس لوٹنا ہے، پھر میں بتاؤں گا تم مستی کیوں کرتے تھے، پھر حساب دینا ہے۔ اس لیے مستی بھول جاؤ، مستی تب کرو کہ میرے پاس آنا نہیں ہے۔ تکلیف ہٹ گئی تو کوئی ہٹ گئی، تم کو اب تکلیف چلی گئی نہیں، ایک دن تم مرنا ہے، میرے پاس آنا ہے، کتنا بھی جی لو۔ کوئی آدمی زندہ رہا ہے دنیا میں؟ صدیوں پہلے انسان چلے گئے، میں نے بھی جانا، ہماری اولادوں میں جانا ہے، ساروں نے جانا ہے، قیامت بھی قائم ہونی ہے، زندگی ختم ہونی ہے سب۔ فرمایا ایک دن میرے پاس لوٹ کے آنا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟
مسلمانوں کو تعلیم دیں، لیکن آج مسلمان اس تعلیم سے بے خبر ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے؟ امام مسلم نے روایت کی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عصبت الريح قال اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به۔ اے پروردگار، جب تیز ہوا چلتی تھی نا، تیز ہوا، آپ دعا کرتے تھے، آپ دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار اس ہوا کی بھلائی میں تجھ سے مانگتا ہوں، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھلائی، ہوا کے اندر بھی بھلائی ہو، یہ نہیں کہ ہوا کے اندر کوئی تکلیف آ جائے، تیز ہوائیں، طوفان، وخیر ما ارسلت بھی، اور ہوا کی وجہ سے بھی بھلائی پیدا ہو، یہ نہیں کہ ہوائیں چلیں اور اس کی وجہ سے شر اور تکلیف اور مصیبتیں آ جائیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اس ہوا کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وَشَرِّ مَا فِيهَا، جو کہ اس نے اپنے اندر شر اٹھایا ہوا ہے، اور وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اس کی وجہ سے جو شر اور تکلیف اور نقصان پیدا ہو میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ آج مسلمان اس سے باخبر ہے، بے خبر ہے، تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی تعلیم دی گئی مسائل میں۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ شکر، تکلیف چلی جائے تو شکر، طوفان ہٹ گیا، پیچھے ہو گیا، شدت کم ہو گئی تو شکر ادا کرو، اعلان کیا جائے بھائی مسلمان ہو تم شکر ادا کرو، اللہ کے سامنے شکر کے نفل پڑھو، صدقہ خیرات کرو، مساکین کو کھلاؤ، جانور ذبح کرو، یہ اعلان ہونا چاہیے تاکہ لوگ اللہ کے طرف متوجہ ہوں۔ لیکن یہ چیزیں ختم ہو گئی، دین نے تعلیم دی ہے۔ ہاں، اور اس لیے اچھا یہ جو بات ہے شکر کی بات ہے، یہ میں شکر کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھنا یہ میرے اور آپ کے پاس یہ شکر کے بڑے عظیم دن آ رہے ہیں۔ کون سے؟ یہ جو ذی الحج کے دن ہیں، یہ ذی الحج کے 10 دن بڑے شکر کے دن ہیں، بڑی عظمت والے دن ہیں۔ ان دنوں میں اللہ کے ہاں نیک عمل بڑا پسندیدہ ہے، اور اس میں شکر کا باقی سارے اعمال ہیں، ان 10 دنوں میں نیک اعمال بڑھانے چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ایت سورت پڑھتا ہوں، یہ سورت تو آپ الحمدللہ امید ہے سب کو یاد ہوگی، ورنہ اکثر کو یاد ہوگی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس آیت میں کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو آپ کو حوض کوثر ملا ہے، روز قیامت آپ کو حوض کوثر آپ کو ملے گا، اور آپ اس پہ کھڑے ہوں گے، اور آپ پہ ایمان لانے والے امتی آئیں گے، اور اس کوثر کی نہر سے سیراب ہوں گے، پانی پئیں گے، اور جو امتی اس سے پانی پی لے گا اس کو کبھی بعد میں پیاس نہیں لگے گی۔ ایک تو آپ کو یہ نعمت ملے گی، اس حوض پہ جانا پڑے گا، نبی سے کتنا منہ موڑو، قیامت کے دن جب پیاس لگی تو نبی کے حوض پہ جانا ہوگا، اور نبی وہاں کھڑے ہوں گے، یاد رکھنا ہے۔ اس لیے نبی سے بے وفائی نہیں کرنی ہے، نبی سے بے وفائی نہیں کرنی ہے، اپنا ظاہر بھی نبی کی طرح بنائیں، اپنا باطن بھی نبی کی طرح بنائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور دوسرا معنی آپ کو کوثر، آپ کو اے نبی ہم نے بہت ساری خیر دی، خیر کثیر دی، یعنی دنیا کی بھی ترقیاں آپ کے مقدر میں کر دیں، اور آخرت کی ترقیاں بھی آپ کے مقدر میں کر دیں۔ آپ کو بھی ترقی ہوگی، دنیا میں بھی آپ کا دین پھیلے گا، پھیلتا جائے گا، دشمن جتنا کوشش کرے آخر آپ ہی کا دین پھیلے گا۔ اور ایک دن حدیث میں آتا ہے دنیا میں ایسا آئے گا کوئی کچا اور بھکا گھر ایسا نہیں رہے گا جہاں اسلام داخل نہ ہو جائے۔ آخرت میں بھی آپ کو ترقی، اتنی نعمت ملی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جب اتنی نعمت ملی تو آپ شکر کا حکم ہے، نعمت کے بعد شکر ہے۔ فصل لربک، آپ نے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے، نماز کیا؟ شکر ہے، شکر۔ اس کے بعد ونحر، اور قربانی کریں، اور قربانی کریں، اس کا مطلب ہے قربانی بھی کیا ہے؟ شکر ہے۔ قربانی کی اور بھی بہت ساری حکم ہے، لیکن اس میں شکر کا بھی پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت نعمتوں کا ذکر کیا تو نماز کا حکم دیا جو مالی عبادت، اور قربانی کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا جو بدنی عبادت، اور قربانی کا حکم دیا جو مالی عبادت ہے۔
اور جانور ذبح کرو، فصلی لربک وانحر، نحر کریں۔ نحر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہا فصلی، نماز پڑھیں، وذبح، ذبح کریں۔ ذبح تو کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے، وذبح اگر کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے گائے ذبح کر لیں، بکری ذبح کر لیں، لیکن فرمایا وانحر، نحر صرف اونٹ کے ذبح کو کہتے ہیں عربی میں، عربی میں اونٹ کے ذبح کو نحر کہتے ہیں۔ نحر اونٹ کا، نحر کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کو کھڑا کرتے ہیں، ہمارے یہاں یہ لوگ نہیں جانتے، عرب میں یہی طریقہ ہے، اور شروع سے اونٹ کی قربانی کا طریقہ ہے اس کا اگلا جو گھٹنا ہوتا ہے نا، اگلا اس کو باندھتے ہیں، باندھنے کے بعد کھڑا کھڑا اس کے برچھی مارتے ہیں گلے کے اوپر، اس کو کہتے ہیں نحر۔ یہ اونٹ کے لیے آپ کو اونٹ کی قربانی کا حکم دیا، اگرچہ قربانی جن جانوروں میں جائز ہے وہ جائز ہے، لیکن یہاں نحر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہاں سمجھنا ہے عرب میں سب سے بڑا اور قیمتی جانور اونٹ ہی تھا، بکری چھوٹی، گائے چھوٹی، اونٹ بڑا۔ کیوں؟ اونٹ سواری کے کام آتا ہے، ان کی ساری سفر ہی اونٹ پہ ہوتا تھا، جدھر جانا ہے اونٹ جانا ہے، تو اونٹ صرف ذبح کے، اونٹ تو سواری کے کام آتا ہے، بڑا قیمتی جانور ہے، ان کے ریگستان کا جہاز ہے، ہمیں اس کو ذبح کریں۔ تو اللہ نے اپنی نعمت کے شکر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی قربانی کا نہیں حکم دیا بلکہ بڑی قربانی کا حکم دیا۔ تو ہم لوگ کیوں قربانی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں؟ وہ چھوٹا سا ہو جائے، کمزور سا ہو جائے، گزارا ہو جائے یا نہ ہو جائے، اللہ کی نعمتیں تو بڑی ہیں، اور تو شکر بھی بڑا ہونا چاہیے۔ شکر کے لیے اللہ نے بڑے جانور کا ذکر کیا کہ اونٹ کی قربانی کرو، اور پھر اللہ کے رسول سے بڑھ کے عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا، اللہ نے اونٹ کی قربانی کا حکم دیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے، ایک نہیں 100 اونٹ قربان کیے ہیں، سمجھ گئے؟ اور 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیا، باقی علی مرتضیٰ کو دے۔ اس کا مطلب ہے قربانی میں انسان کو خود کوشش کرنی چاہیے، جب نبی کی سنت ہے کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں قربانی بھی اور تکلیف بھی نہ ہو، آج کل کیا فلانی کمپنی کو پیسے دے دو، کمپنی نے گوشت آپ کے گھر بھیج دیا، جانور لانا بھی مشکل لگتا ہے، منڈی جانا بھی مشکل لگتا ہے، اس کو سنبھالنا بھی مشکل لگتا ہے، آپ نے کمپنی کو دے دیا، پتہ نہیں کمپنی نے کون سا جانور کیا، کیسا کیا، شرائط پوری تھی نہیں تھی، ذبح کرنے والا کون تھا، کیسا نہیں تھا، بھائی یہ تو حکم ہے، اس میں تو تکلیف اٹھانی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے اور کائنات سارے کے قیامت تک کے نبی اپنے ہاتھ سے قربانی کر رہے ہیں 63 اونٹوں کی، ہم قربانی کے لیے تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ آسان طریقہ ہے، پیسے جمع کرا دو اور کمپنی والے گوشت دے دیں گے، نہ جانور دیکھا نہ اس کے اندر دیکھا شرطیں پوری ہیں نہیں پوری ہیں، کیسا ہے کیسا نہیں، اتنی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، اللہ کے حکم کے لیے تکلیف اٹھانی چاہیے۔ یہ شکر ہے، مالی اور جانی دونوں قربانی ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔